بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس وائرس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج دنیا کی یہ حالت ہے کہ کرونا وائرس تمام دنیا پر عذاب بن کر آیا ہے۔ اس پر قابو پانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی اس کے آگے بے بس ہیں۔ اس سے یہ بات صاف صاف واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیں۔ آج اگر اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے اس وبا سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اللہ کے کرم سے دنیا کے تمام لوگ اس عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ دنیا کے تمام مسلمان اللہ سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں وبا پھیل جائے تو اللہ کی تسبیح سے بہتر اس کا اور کوئی علاج آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب وبائی بیماری پھیل جائے تو ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس بیماری سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ ہمارا دین اسلام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں، کلی کریں۔ اس طرح کرنا اس وائرس سے بچنے کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اور اس کا حکم تو صدیوں قبل وضو کی صورت میں دیا گیا ہے۔ وضو ہمارے دین کا اہم جز ہے۔ نماز بغیر وضو ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے وضو فرض ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا، نماز کے علاوہ بھی وضو کرنا، یہ سبق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اور آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، کلی کریں۔ تو ہمارے اسلام نے تو صدیوں پہلے ہی ہمیں یہ سکھا دیا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں بیماری اور وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر کسی ملک میں طاعون جیسے موذی امراض پھیل رہے ہوں تو اس کے لیے حکم ہے کہ ان لوگوں سے دور رہا جائے، اس جگہ سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج ہم پر بھی وہی وقت آ گیا ہے۔ تمام دنیا میں وبا پھیل رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، احتیاط کریں۔ اس طرح بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھگانا ہے، اس کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہم دین اسلام کے طریقے پر چلیں گے اور احتیاطی تدابیر اپنائیں گے۔ جب بیماری پھیلتی ہے تو انسان متاثر ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ قل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو ہمیں بیماری دے اور اس بیماری سے ہمیں موت کی آغوش میں سلا دے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ سب اللہ ہی کی مرضی پر ہے۔ اللہ چاہے تو اس بیماری کرونا وائرس کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کرونا سے نہ ڈریں بلکہ اپنے گناہوں سے ڈریں اور اللہ سے ڈریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کو جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، یعنی نماز، تسبیح، استغفار، درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ کثرت سے کریں اور نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ یا اللہ، یا رب العزت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور اپنی رحمت کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس وبا سے نجات دے دے۔ یا اللہ،
تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین اور حضرت امام حسن و حسین اور پنجتن پاک کے طفیل اور صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے، وبا آئی ہے، اسے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے پروردگار۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، بے شک تو سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ اس مشکل وقت میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ دنیا سے یہ مصیبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹال دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔